अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ लास्ट एपिसोड का पार्ट 2। ये पार्ट 2 बहुत मज़ेदार है। इसमें कहानी जाने वाली है 5 साढ़े 4 माह आगे, और इसमें स्पेशल नू और नामा का सीन भी है। तो सब काम छोड़ दीजिए, जल्दी से आ जाइए, किस पढ़ने लगी हूँ मैं। तो बहुत ही मज़े की हॉट सी एपिसोड है, बहुत सारा फन है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो जल्दी से चलते हैं रूहे अदा की एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। ये ऐसे ही मुझे देखते रहे, यहीं खड़ी खड़ी गिर पड़ूंगी। उफ, नामा कोई शाल वाल ओढ़ लेती तो रूह को सदमा देना ज़रूरी था। नामा ने बेचारी सी मुस्कुराहट लिए अपने ड्रेस को खामखा नीचे खींचने की कोशिश की। इंतहाई नाकाम हुई, क्योंकि ड्रेस में खींचने की कुव्वत सिरे से ना थी। अगर मैंने इसे मजीद बहक कर देखा, ये कंफ्यूज हो जाएगी और मुमकिन है चेंज भी करने भाग जाए। तो नो अदा दुकान, अगर तुम्हें ये ज़रा देर यूं ही चाहिए तो नाराज़ हो जाओ। वो बस तुम्हारी नाराज़गी में कंफ्यूज नहीं होती, वरना हर मामले में उसकी हवा टाइट हो जाती है। नू ने सर झटकते खुद को होश दिलाई, जो नामा के रूबरू खुद को दिलानी नामुमकिन थी। ऊपर से नामा ऐसे खड़ी थी जैसे किसी वक्त भी भाग जाएगी। तो अभी नू को हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। वो नजरों की शिद्दत मध्यम करने के साथ नर्म सा मुस्कुराया, फिर संजीदा हुआ। नामा उसकी संजीदगी की तवक्को नहीं कर रही थी। तुमने आग नहीं लगाई इससे नामा? वो दोनों हाथ जो तड़प कर इस मोमी गुड़िया को महसूस करने को बेताब थे, पेन की जेबों में दबाकर काबू करते। जरा संजीदा इस्तफहाम या निगाहों में जैसे ही बरे नामा से पूछा, वो जो घबरा रही थी धीरे से पुरएतमाद हुई। उफ, ये सवाल और अंदाज इस लड़की के रेजा होते एतमाद को वापस तिनका तिनका जोड़ने का सबब बना। सोचा एक बार जिंदगी भर का मना लूं आपको, फिर मिलकर इसे आग लगा देंगे। नो का आइडिया काम किया कि वो अदाओ खुमारी के संग हफीफ सी बेबाक शोखी से चलती नो की तरफ बोलते बड़ी। अगर नो अपने इस वक्त के जज्बात और ठड़क शो कर देता तो अभी ये कदम उसकी तरफ बढ़ने नामुमकिन थे। वो दिल ही दिल में खुद को शाबाश दे रहा था कि नामा को काबू करने के सारे तरीके सीख चुका था। मैं तुम्हें इस खुलिये में देखकर अगर मजीद नाराज हो गया तो? उन्होंने खुद पर बला का कंट्रोल करते हनूज जरा बरहम सा लहजा अपनाया। वक्त तेजी से सरकता जा रहा था। वो बीच का फासला मजीद काटे नू के हिसार में आती, दोनों हाथ उठाकर उसकी शर्ट के 2 खुले बटन्स को छूती, तीसरे तक उंगलियों की पोरें सरकाए। नू की आंखों में लाड और मोहब्बत से आंखें जमा गई। आप मुझे इस तरह देखकर बहके नहीं तो नाराज होना मुमकिन हो सकता है, पर मैंने एक रील में देखा था, जब वाइफ ने ऐसी ड्रेसिंग की तो हस्बैंड तो उछल पड़ा था खुशी से। वो जरा अब की बार उदास थी कि इसने उछलते नू को इमेजिन किया, पर यहाँ तो जनाब का दिल गुर्दा फेफड़ा सब डांसिंग मूड पर था, सिवाय सख्त लौंडे के। नू को शदीद हंसी आई, पर वो खुद पर काबू पाने में काफी अच्छा था। बेकाबू होता कह कहा, महारत से हल्के पार दबाते महमूरियत सी हेजल आंखों में उतरने से रोकी। अच्छा, तुम चाहती हो मैं भी खुशी से उछल पड़ूं? क्या सच में रुआदा? नू ने एक हाथ अपनी पैंट की जेब से निकालते आगे बढ़ाकर नामा की कमर पर रखे, तो वो नू के हाथ के गर्म बारी लम्स बैकलेस कमर पर महसूस करे। बेख्तियार खुद ही नू के सीने से जा लगी, जबकि नू दुकान की हार्ट बीट मिस हुई। नामा के सरापे से उठती महमूर खुशबू उसके जिस्म की खुशबू से मिलकर नूह की सांसों में उतरी तो गजब सा डलने लगा। नो, मैं चाहती हूँ आप फेयर रिव्यू दें, अगर आपको अच्छा लगा तब भी और बुरा लगा तब भी। इतने पुरस्कार ना बने कि मैं कंफ्यूज हो जाऊं। दरअसल मैं अपने मिजाज के खिलाफ गई हूँ, तो मुझे भी थोड़ा awkward लग रहा है।
پہلے جب آپ پر ڈرگ کا اثر ہوا تب بھی گئی تھی اس حد تک مجبور ہو کر، لیکن سچی بات بتاؤں، آج میں نے یہ تیاری مجبور ہو کر نہیں کی، بس ایک نیا ایکسپیرینس لینے کو کر دی کہ اپنی ادائیں دکھا کر میں آپ کو اپنے حق میں کر لوں گی، منا لوں گی۔ اس کے بہت قریب بہت ہی آہستہ آہستہ سانس لینے کے ساتھ بولتی جا رہی تھی، اور نو نے دوسرا ہاتھ بھی جیب سے نکالتے بولتی ناما کا دھیان بٹکانے کو، اس کے بالوں کی لٹوں کو سنوارتے اس کا ماتھا چوما، تو وہ بات مکمل ہوتے ہی دم سادنے کے بجائے آسودہ مسکرائی۔ کتنا خوبصورت تھا نو کا اسے اس فطری جھجک اور سابقہ خوف کے اثر سے نکالنا، جھٹ سے باہر کھینچ لینا۔ میں ازل سے ابد تک بس تمہارے ہی حق میں ہوں رو، اتنا مانا ہوا ہوں تم سمیت تمہاری موجودگی کو کہ روح زمین پر ایک نئے طرز کی رضا و آمادگی کا وجود قائم ہو گیا۔ تم اتنی سچی، پیاری اور کیوٹ کیوں ہو؟ جب سوچتا ہوں ابھی نامادہ دعان کچھ اور سا کرے گی تم اور کیوٹنس لے کر آ جاتی ہو۔ اس کے ماتھے کو چومنے کے بعد ذرا روبرو ہوتا، دونوں بازوؤں میں اسے بساتا، سینے سے لگائے ہی گہرا مسکرا کر فسوخیزی، پر اسراری اور رازداری سے بولا، تو ناما نے ناسمجھی سے اسے نالا نگاہوں میں بھرے دیکھا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ کیوٹنس کا یہاں کیا ذکر اور کام؟ وہ چلتا پھرتا شعلہ جو پل بھر میں جلا کر سب بھسم کر دے، وہ نو کو کیوٹ لگ رہا تھا؟ بات تو خفا ہونے والی ہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں اس منی نیٹ سائڈ سلٹ ڈریس میں ہاٹ نہیں لگ رہی؟ وہ رہاسی ہوئی، منمنائی، کیونکہ نو نے ہنس کر نفی میں گردن ہلائی تھی۔ وہ اسے اپنے لیے بھرپور پر اعتماد دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ میرا فگر اتنا ہاٹ ہے، میں لمبی ہوں، میں آپ کے بقول خوبصورت ہوں، اوپر سے ایسا ڈریس، پھر بھی ہاٹ نہیں لگ رہی؟ اس بار دگنا صدمہ لیے وہی سوال روئے روئے عکس سے لبریز لہجے میں دہرایا۔ اب کی بار پھر نو نے اس کی پھولی گال جھک کر زور سے چومتے ہنس کر نہ کی، نہیں بالکل نہیں، وہ مستی موڈ میں تھا۔ ناما نے تھک ہار کر سانس لی، پھر میں کیسے ہاٹ لگ سکتی ہوں نو؟ وہ معصومیت سے ہار مانتے بولی۔ تو نو نے اسے پکڑ کر پلٹاتے ناما کی پشت اپنے سینے سے جوڑے تیرے سے اس کے پیٹ تک ہاتھ لے جا کر روکا، تو ناما نے ناسمجھی سے نو کی طرف سر اٹھائے دیکھا، چہرہ گھمائے، کیونکہ نو دوسرے ہاتھ سے اسے اپنی طرف دیکھنے کو اس کی ٹوڑی پکڑ چکا تھا۔ روح تک جھانک لینے والی وہ تیز ہزل آنکھیں کچھ کہہ رہی تھی، اس کی روح دل سے سن رہی تھی، تم بیبی بم کے ساتھ دنیا کی ہاٹسٹ لڑکی لگو گی۔ ناما نے لب دباتے آنکھوں میں کھلتی مسکراہٹ کے سنگ نو کو دیکھا، اس کی دھڑکنیں ابتر ہوئیں۔ سچ میں؟ وہ بے یقین سا مسکرائی۔ سچ میں میری جان، وہ دیوانہ لگا یہ یقین دلاتے۔ ناما جلدی سے اس کی بازو سے نکلے واپس اس کی طرف پلٹی اور اس کے گلے لگتی آسودگی سے ہاتھ اس کے اطراف زور سے کس گئی۔ میں ہمیشہ رشک کرتی رہوں گی، مجھے امید اور ارمان سے زیادہ خوبصورت ہم سفر ملا۔ اب یہ والا ورژن ذرا سائڈ کریں اور بہکے نو کو ایکٹیویٹ کریں، پھر بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ناما نے جلدی سے یہ رشک سمیٹ کر پھر سے ذرا ادا سے بال بکھیرتے نو کے سامنے رک کر اپنے جلووں اور رعنائیوں پر دھیان دلوایا۔ یہ لڑکی شریف سے نو کو ہضم نہ کر پا رہی تھی، اور اب نو سے بھی اپنی شوق ہوتی طبیعت مزید سنبھالی نہ جا رہی تھی۔ نو نے اسے سر سے پیر تک تفصیلی دیکھا، تو ناما جو مسکرا رہی تھی، نو کی نظروں کی آنچ سے پھر ڈرنے سی لگی، جسم میں جیسے انگارے دوڑنے لگے ہوں۔ درجہ حرارت بڑھنے لگتا جب وہ جائزہ لیتی نظر کسی من پسند جگہ رکتی، ناما کی دھڑکن تیز ہونے لگتی۔ وہ چہرے تک آیا تو ناما کی سانس میں سانس آئی کہ اب وہ بے ادب نظریں بس چہرے پر تھیں، پر وہ کیا جانتی اب قدم بڑھنے والے ہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، وہ نظریں پھر اس مومی بدن کی رعنائیوں سے الجھی، تو ناما نے جلدی سے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے چہرہ چھپا لیا۔ یہ تم نہیں ہو،
یہ مجھے فنا کر دیتا قہر ہے۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف بڑھا تو ناما نے گھبراہٹ کو لاکھ چھپایا، پر وہ چہرے پر آ جمی۔ جسم سے سرد سی لہریں اٹھنے لگی جب وہ پہلے انگلیوں کے بیچ جگہ سے کنکھیوں سے دیکھتی۔ وہ کھلا کر ہاتھ چہرے سے ہٹاتی آگے ہوئی۔ پہلے سوچا تھا واقعی اس ڈریس کو آگ لگا دوں، سچی۔ پھر خیال آیا پہلے آپ کو تو اپنے جلووں سے گھائل کر دوں۔ اب بتائیں کہاں گئی آپ کی ناراضگی؟ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتی خود ہی اپنی کمر کے گرد لپیٹے، اپنی رعنائیوں کے ناقابل برداشت جلووں اور انگ انگ کی اداؤں سمیت اس کے چہرے کے قریب ٹھہرے بولی۔ تو انہوں نے ہاتھ دباتے اسے اپنے نزدیک پش کرتے سینے سے لا جوڑا۔ وہ اس لڑکی کی بڑھتی ہارٹ بیٹ محسوس کرتے سرشار ہوا۔ میں نے تمہیں اس طرح کے کپڑوں میں اتنا خوبصورت امیجن نہیں کیا تھا، کبھی اصرار نہیں کیا کہ پہنو، لیکن اب تو تم روز میرے پاس ایسے ہی آؤ، بھلے کچھ لمحوں کے لیے۔ وہ کیا ہے میں بہت شریف بن بھی جاؤں، یہ آنکھیں تو تمہارے ہر چھپے حسن کی بھی عاشق ہیں، ضدی ہیں، میرا کہا نہیں مانے گی۔ وہ شرمانے سے زیادہ ایسی تعریف پر ہنسی۔ وہ اسے پرسکون کرنا، اعتماد دے کر گھبراہٹ سے نکالنا جانتا تھا کہ بس تب جب آپ سخت روٹھ جائیں گے، مجھے ایسی ویسی بیوی سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جلدی سے روب جماتی اس کو لا یعنی خواب بننے سے روک گئی۔ وہ سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ایک چھوٹی سی برپا ہوئی قیامت۔ تم لاکھ کوشش کرو ایسا ویسا بننے کی، تو میری روح کا حصہ مجھے کبھی کم زیادہ عزیز نہیں بلکہ بے انتہا عزیز رہے گا۔ ویسے ناما تم سچ میں ہاٹ سے زیادہ کیوٹ لگ رہی ہو، سوائے اس لپسٹک کے۔ وہ ناما کو بلش کروانے کے در پر اترا تھا۔ جب ہاتھ بڑھا کر نو نے اس کے ہونٹ کو چھوا تو وہ جلدی سے اس کا ہاتھ مٹھی میں دبا گئی۔ چلے میں چینج۔ اس سے پہلے وہ اس کی زیادہ پرشدت ہوتی نظروں کو مزید نہ سہتی پلٹی۔ نو نے اس کو بازو دبوچے قریب واپس کھینچا۔ او ہیلو، کون سا چینج؟ آج صبح تک تم میرے قبضے میں رہو گی، ہلی تو جان لے لوں گا۔ اس کی گردن کے گرد ہاتھ جکڑتا سختی سے تنبیہ کر گیا۔ رکی تب بھی تو جان لیں گے۔ ناما نے معصومیت سے احتجاج کیا۔ تم نے اتنی تیاری کی ہے میرے لیے، روم بھی سجوایا، خوشبو والی کینڈل بھی ہے، ماحول ہے۔ تمہارا یہ بندہ 1 سال بڑا ہوا ہے تو 1 سال مزید میچور رومانس بھی ایکسپیرینس کرو آج۔ وہ اس کی بیکلیس شرٹ کی اکا دکا ڈوریوں سے ہاتھ الجا رہا تھا جب ناما کا دھیان نو کی مسکراہٹ نے کھینچا۔ اس نئے 1 سال میچور رومانس میں کیا نیا ہوگا نو؟ وہ سچ میں متجسس تھی۔ دیکھو کچھ چیزیں مجھے بھی پتہ نہیں ہوتی کہ میں بہہ کر دوں گا، تو یہ سوال جہاں سے نکالا وہیں دبا دو، تم بلکہ سوال کیا ہی نہ کرو۔ وہ اپنے مطلب پر آیا تو بات ہی گول کر دی۔ ناما اس کے ہاتھوں کی گستاخیوں اور بے باکیوں پر پرسکون ہونے کی لاکھ کوشش میں تھی، پر گدگداتا مسکرائی۔ آخرکار تو وہ بھی ہنسا۔ ہاؤ روڈ! وہ ہونٹوں کو معصومانہ پھلاتی شکوہ کی نہ ہوئی۔ Yes, I am. Your weapon is ready or not? نو نے ناما کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے بہت ہی ذرا سے بڑے نیل چن پر وائٹ نیل پینٹ لائنز لگی تھی دیکھ کر چومے تو ناما ہنسی۔ اب کتنے خوش ہوتے ہیں اپنی کمر چھلوا کر، اس کیڑے کو کیا نام دوں نو ادا؟ وہ سراسر انفارمیشن میں اضافے کی نیت سے سرگوشی کر گئی۔ دھڑک کا کیڑا، وہ خود ہی جواباً کہتا ہنسا تو ناما نے مچل کر کھلکھلاتے دونوں ہاتھ چھڑواتے اس کی گردن میں حائل کرتے باندھے، جبکہ نو اس کے خوبصورت چہرے کی ہنسی پر 2 درجے مزید عاشق ہوا۔ تم ہنستی ہو تو بس ہو جاتی ہے میری، ایک نرم سی محبت بری جسارت کرتے وہ کہہ بھی گیا۔ کتنا سچا تھا اس کا یہ بے بس اعتراف۔ مجھے ہنسنا پسند ہے اب صرف آپ کے لیے۔ وہ ادا کی روح تھی، کیسے ممکن تھا اب اس کا دامن اداؤں سے خالی رہتا۔ ہنی مون کا گفٹ ملا ہے، چلو گی پیرس؟ وہ جلدی سے سر ہلاتی مسکرائی۔ ہمیشہ ہر جگہ جہاں کہیں گے چل پڑوں گی، چپل بھی نہیں پہنوں گی۔ وہ فدا و قربان ساتھ ہوئی۔ کمرے میں کچھ انورٹر نے آگ لگائی، کچھ ان 2 نے کسر پوری کر رکھی تھی۔ چپل نہ پہننا، ہیلز پہن لینا۔ وہ اس کی ناک چباتا ہنسا۔
वो जानता था उसे हील्स कितनी पसंद है कि ये लड़की पम्प्स भी हील्स वाली ही पहनती थी। हाँ, नंगे पैर गई तो आपको दुख लग जाएगा मेरे पैरों का। हम मुझसे प्यारे जो हैं आपको। वो हाँ बने ही पैरों से जेलस हुई। बहुत प्यारे। तभी तो जब भी तुम्हारे करीब आया पहले प्यार इनको दिया। क्या करूं, तुम्हारे पैर, हाथ, बाल, तुम्हारी आंखें, गाल, गर्दन, सूरत, और तुम सर से पैर हो ही इतनी प्यारी। वो सुरही में लिपटी मचलने लगी जब उसके खुलते हाथ उन्हें जकड़ कर वापस गर्दन के पीछे बांधे। बस करें, वो रुहासी हुई। अभी तो शुरू भी नहीं किया। आज की पूरी रात मेरी है नामा, मुकरो मत। वो अपने हक के लिए आज लड़ भी सकता था। अभी तो मनाया था, फिर लड़ने लगे मुझसे। वो फिर नमदीदा हुई। तो एक काम करो, बस तुम बोलो मत आज। उन्होंने उसके बाल दाएं तरफ करते, गर्दन पर हाथ फेरते अपने होठों की जानदार मेहर से नामा के पूरे वजूद से जान खींची थी। वो काम गई। बोलूंगी, ऐसे जुल्म करेंगे तो एहतिजाजन चिल्लाऊंगी भी। वो बाज ना आई तो नू ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। तुम्हें पता है मेरे करीब तुम बोल नहीं पाओगी, तो दावे क्यों मेरी जान। हाँ, चिल्लाती हुई तुम शायद थोड़ी सी हॉट लग जाओ, तो कैरी ऑन। वो वाला चिल्लाना प्लीज, रिदम वाला। नामा का चेहरा दहकने लगा। इस आदमी की जुबान सच में बेकाबू थी। आखिरी जुमले पर तो नामा की आंखें फैल गईं। ये इन्होंने कहा क्या है? आप मेच्योर रोमांस की बात कर रहे थे कि तुम मुझे मजीद छिछोरा रोमांस लग रहा है। नामा ने आखिरी हद तक इस बला से खुद का बचाव किया, जबकि नो जो भी बस नामा के दीदार में ही मसरूफ था, शौक सा मुस्कुराया। तुम मेरे साथ रहकर बातूनी हो गई हो रू। हो गॉड, ये लड़की कब खुशी खुशी खुद मेरी इज्जत लूटेगी। क्या मैं ये अरमान लिए ही कूच कर जाऊंगा? नू की दुहाई पर नामा ने जोर से मुक्का नू के कंधे पर जड़ा, जबकि शर्म से चेहरा नू की गर्दन में घुसा गई। आपके पास इज्जत रही कौन सी है जो लूटूंगी? मेरे पास आपकी इज्जत लूटने का सबूत है मेरी जान। वो सीने लगी ही बड़बड़ा रही थी। उन्होंने उसे वैसे ही बाजुओं में उठाते एक बहकी नजर इन मुलायम टांगों पर डाली तो मोहतरम को लाहौल पड़े नजरें हटाकर जरा होश संभालना पड़ा। वो अब भी वैसे ही साथ चिपकी थी। बस तो करवा चुकी थी, अब सेड्यूस करने को अपनी टांगे हिलाती मचल रही थी, पर वो भी जरा पुरसुकून होकर बहकने के मूड में था। कौन सा सबूत है ऐसा? नू ने उसे मैट्रेस पर लेटाते झुके झुके ही हैरत से पूछा, तो नामा जल्दी से लिहाफ में छुपती शरारत भरा हंसी। मेरा बेबी। वो चमकती आंखों से खुद को पूरा लिहाफ में छुपाती मिनमिनाई तो वो सीधा होकर खड़ा हुआ। फिर कमरे में नू का गूंजता कहकहा सारे फंसू की आग दहका गया। वो इतना खुलकर हंसा कि नामा को उसकी हंसी देखते ही उससे फिर प्यार हो गया। अब इस प्यार के चक्कर में सिनू का सारा ठड़क कबूल था। सुबह तक वो मोम ही बन गई थी, और वो हेजल आंखों वाला आतिश जो इसे अपनी मनपसंद शक्ल में ढाल लेने में अब तो माहिर हो चुका था। वो अलग अलग कहर थे, मिलते तो यही लगता कयामत सा समा है। जिंदगी खूबसूरत थी क्योंकि रोअदा साथ थे। सारिम ने जो गिफ्ट बर वक्त ले लिया उसका फायदा ये हुआ वो अपने कहे पर कायम रहा। इसने रात भर फातिमा से बस बातें की। एक ही दिन में वो इसे आखिर कितना परेशान करता। गिफ्ट का डिनर अगले दिन दोनों ने बहुत मजे से एंजॉय किया। आमाइल और बानिया का रोमांस, उनका प्यार चलता रहा, साथ अब्बाओं की फिक्र भी। उफ, अब तो कुछ माह का इंतजार था ताकि कुछ नए धमाके हों। और फिर वक्त ने गुजरना शुरू किया। अगली हेरिंग में नू की हिकमत अमली कुछ यूं कामयाब हुई कि दिशा एक केस से बरी हो गई, जबकि दूसरे केस को लेकर उसे कुछ पाबंदियों का शिकार होना पड़ा। जैसे वो असलहा जिंदगी भर ना खरीद सकती थी ना चला सकती थी। वो ट्रैवल नहीं कर सकती थी कुछ अरसा। वो कोई प्रॉपर्टी और ज्वेलरी भी नहीं खरीद सकती थी। उसकी आर्मीन से तलाक हो गई थी, जबकि आर्मीन को कुछ सालों की कैद की सजा दी गई क्योंकि वो और कई मामलात में मुजरिम निकल आया, जबकि उसके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी नू ले चुका था। तीशा ने तलाक और केस से बरी होने के बाद भी सारिम और नामा के साथ रहने का फैसला लिया, क्योंकि नामा ने भी धीरे धीरे उससे अपनी सर्द महरी कम की। वो अपने दिल के अंदर की वो मोहब्बत ना छुपा पाती जिस सबब वो माँ के लिए जलती आग में कूद गई।
اور سالم وہ تو ماما سے ویسے ہی بہت پیار کرتا تھا۔ مانیہ اور امائل کے ساتھ ساتھ نور اور ناما بھی فائنلی 1 ماہ کے لمبے ہانی مون پر نکلے۔ یہ وقت ان چاروں کے لیے بہت خوبصورت تھا۔ ناما کی کیئر ان تینوں نے مل کر کی کیونکہ وہ ممی ٹو بھی تھی، جبکہ وہ تین ویلے بس مستیاں کرتے رہے۔ فاطمہ کو جلد ہی ولا کے مکینوں کی عادت ہوئی اور ان سب کو فاطمہ کی۔ سالم نے اپنی پڑھائی کے فوکس کے ساتھ اپنی بےتابیوں پر بھی جلد قابو سیکھ لیا۔ وہ فاطمہ کو سپیس دینا سیکھ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا اس لڑکی کی بھی اپنی زندگی ہے۔ سریا 1 ماہ کی ہاسپٹل کیئر کے بعد ابدار کے پاس واپس آ گئی اور بھائی کے گھر ہی وہ عدت گزارنے لگی۔ شبریز حقان نے پلٹ کر نہ دیکھا پر روزینہ اس سارا عرصہ سریا سے ملنے آتی رہی۔ کبھی کبھی کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود دل مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں۔ امائل اور مانیہ ہر 2 دن بعد ڈنر ابدار صاحب کی طرف کرتے، جبکہ مانیہ نے ڈیڈ کے ساتھ بزنس سنبھالنا بھی شروع کر دیا۔ ناما کے سارے خواب پورے ہو گئے سوائے ماسٹر کے، تو وہ بیبی کے بعد اس بارے بھی سوچنے والی تھی۔ 4.5 ماہ گزر گئے، سب کی زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا، لیکن ابھی بہت کچھ سمٹنا باقی تھا۔ ناما کی پریگننسی ہانی مون پیریڈ کے بعد ہی سویر ہونے لگی تھی۔ صبح سو کر اس سے اٹھنا مشکل ہونے لگا، پیروں میں سوجن، ہاتھ پیر ریڈ، کبھی کبھی تو دونوں ٹانگیں سو جاتی، اور نیند کے کئی مسائل تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کا وزن تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ پر ناما نے اس سب کو نارمل لیا، لیکن نو نے یہ سب ہرگز عام نہ لیتے کرن سے یہ 3rd منتھ کے شروع ہوتے ہی ڈسکس کر لیا، جس سے یہ پتا چلا کہ وہ ایک نہیں 2 بچوں کی ماں بننے والی ہے، اور ان میں ایک بیٹا اور دوسری بیٹی تھی۔ ہاں، یہ وہ خوشی تھی جو اتفاقاً نو ادا دغان کو پہلے پتا چل گئی، شاید اس لیے کہ وہ ناما کا ایموشنلی، فزیکلی اور مینٹلی بھرپور دھیان رکھ سکے، کیونکہ وہ اپنے ویٹ کو لے کر بہت فکر مند رہنے لگی تھی۔ نو نے یہ نیوز ناما کو نہیں دی تھی، ابھی بس یہ کہا تھا اس کا بیبی بہت بگ بوائے ہے، کیونکہ کرن کے بقول بعض اوقات کچھ مدرز ایسی سچویشن میں سٹریس میں چلی جاتی ہیں کہ وہ 2 بچے ساتھ کیسے پیدا کریں گی، تو ان کو آہستہ آہستہ اس چیز کے لیے کنونس کرنا پڑتا ہے۔ اور نو بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اسے پین لیس ڈلیوری کے میتھڈ کے ساتھ ہی ٹوینز کی نیوز شادیوں پر ہی دے، کیونکہ نو پچھلے 4 ماہ سے سیف اور پین لیس ڈلیوری کی تلاش میں تھا، جو انجیکشن ٹریٹمنٹ پچھلے ہفتے ہی استنبول کے ایک گائنی ہاسپٹل میں آ چکا تھا۔ تبھی اس کا یہی پلان تھا کہ ناما کی ڈلیوری استنبول میں ہو، اور اس کے لیے اب سلطان ولا کو آباد کرنے کا وقت آ چکا تھا، کیونکہ سریا اور دیشا دونوں کی عدت ختم ہو چکی تھی، اور نو بھی یہی چاہتا تھا ناما یہ ایونٹ ابھی دیکھ لے، کیونکہ ٹوینز کی وجہ سے اسے آخری 3 ماہ بیڈ ریسٹ کرنا تھا، تو بس کچھ ہی اس کے ٹریول اور عیاشی کے دن بچے تھے، جبکہ باقی کپلز ابھی ایک دوسرے کے ساتھ مزے سے اپنا وقت گزار کر عیاشی پر لگے تھے۔ اس وقت سٹنگ لاؤنج میں حیرت انگیز خاموشی کا راج تھا۔ حیرت صاحب اور فیروز صاحب کے چہرے کی ہوائیں اڑی تھیں، کیونکہ اتنے ماہ بعد نو اور امائل کی بند پٹاری سے سانپ نکل آیا تھا۔ رات میں دونوں کا گین اپنی پھلچڑیوں سے نکاح تھا، اور دونوں دلہے حیرت قدوں میں اترے محسوس ہوئے۔ ناما، مانیہ اور امائل تو مسکرا رہے تھے، البتہ نو کو خدشہ تھا کہیں یہ ہینسم بڈھے جو کچھ وقت سے ایکسٹرا اپنی دیکھ بھال میں لگ کر چمکتے نظر آ رہے تھے، منہ پھاڑ کر انکار ہی نہ کر دیں۔ اس سے زیادہ خاموشی مجھے ہضم نہیں، جواب دیں بڈیز۔ ہرد انکل آپ کو سریا آنٹی دوبارہ اور فیروز انکل آپ کو دیشا صاحبہ پھر سے ملے تو 3 بار قبول ہے کہنے کا کیا لیں گے؟ نو نے ہی اس خاموشی کو توڑا، جبکہ ٹرانس کسی کیفیت چھناکے سے ٹوٹی۔ اف، سب ہی دلہاز ٹو بی کے جواب کے منتظر تھے۔ تمہاری جان لیں گے 9 بچے، یہ ہماری عمر ہے نکاح کی۔ حیرت صاحب فوراً سے گھبراتے سے منمنائے، جبکہ فیروز سلطان بھی صدمے سے نکل کر یار کے حمایتی بنے، پر سامنے بھی نو تھا۔ پچھلے 4-5 ماہ سے ان دونوں ہینسم بڈھوں کے بدلتے لچھنوں کا چشمدید گواہ تھا، کیسے یہ دو اندر ہی اندر خود کو اپنی محبوباؤں کے لیے سنوارنے سجانے پر لگے تھے۔ اب دونوں نے نو کو مجبور کر دیا۔ اچھا، تو یہ جو اتنے مہینوں سے آپ دو لگاتار جم جا رہے ہیں چھپ چھپ کر، وہ کیا تھا؟ دیکھو دیکھو، سب ان کی تو باڈی شاڈی بھی بن چکی ہوگی۔
नू ने उठ खड़ा हुए बाआवाज़ बुलंद आखिर दोनों का पोल जब खोला तो दोनों ही घबराहट के मारे उठे, जबकि पीछे से नामा, माइल और मानिया ने बैकवक्त हॉ का नारा बुलंद करे ताज्जुब का इजहार भी बैकग्राउंड म्यूजिक सा दिया। नू को दोनों बेचारगी से घूरे, जैसे कह रहे हो तू बाहर मिल बेटा। ऐसा कुछ नहीं बच्चों, ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है बस। अब की बार फिरोज सामने आए, जबकि नामा जो मजे से अपनी गोद में पॉपकॉर्न बाउल रखकर खा रही थी, दबा सा हंसी साथ वो दूसरा कपल भी मुंह चिल्लाता फिरोज अंकल की मासूमाना बच निकलने की कोशिश पर खसियाना मुस्कुराता नजर आया, जबकि नू ने दोनों हाथ कान को लगाते झुककर मेज पर ठक करे शहादत की उल्टी उंगली मारी, जिसका मतलब था कैसा इल्जाम लगाया जा रहा है इस मासूम पर। अच्छा ठीक है भाई, अगर ये इल्जाम है तो मैं जा रहा हूँ इन दो हसीनाओं के लिए दो हॉट से लड़की ढूंढने मैरिज ब्यूरो। कोई चलेगा मेरे साथ तुम तीनों में से? तू जानता था घी टेढ़ी उंगली से कैसे निकालना है, जबकि फिरोज और हिरत साहब के चेहरों की उड़ी हवाइयों से वो चारों महजूज थे, पर उठ खड़ा होने को तैयार हुए। नामा को मानिया ने उठने में मदद की क्योंकि वो बेबी बम के साथ अभी से खुद उठने में नाकाम थी, जबकि अमाइल को नू की क्वालिटीज पर पूरा भरोसा था। हम तैयार हैं, नामा, अमाइल और मानिया ने बेवक्त आवाज मिलाई, जबकि दोनों बुड्ढे हैंडसम ऐसे थे जैसे अभी रो देंगे। अच्छा अच्छा सुनो, अगर तुम सब हमें इतना ही मजबूर कर रहे हो तो हम मिल बैठकर इस बारे सोच सकते हैं। अब की बार हिरल साहब जरा मसालहत से चारों से मुखातिब हुए और फिरोज साहब मासूमाना से अंदाज में आंख चुराते नजर आए। सोचना क्या है, सुल्तान विला का जो कुछ काम हो रहा था रेनोवेशन का, वो आज मुकम्मल हो गया है। अब आपको वहां शिफ्ट होना है फिरोज अंकल, तो कोई बीवी तो चाहिए होगी जो आपका ध्यान रखे। मैं अपनी नामा नहीं देने वाला। और नर्सों का क्या एतबार, कम से कम दिशा सुधरे वर्जन वाली आपका ख्याल तो रखेगी। और रही बात आपकी हिरद अंकल, अब इस फार्म हाउस के ये जो दो आपके लाडले हैं, इनको जहांगीर अंकल ने गिफ्ट किया है यहीं करीब का एक खूबसूरत घर, तो इनको भी वहां चलता करके आप जरा अपनी जवानी के दिन वापस लाएं। क्या बुड्ढों की कोई जिंदगी नहीं होती? खुद सोचें, हम सब जब आपके इस फार्म हाउस पर आया करेंगे तो क्या आप अकेले वेलकम किया करेंगे हमें? उफ, ये मेरे नाजुक दिल से कहाँ देखा जाएगा। अब की बार वो बातों की मशीन बोलता गया और दो बुड्ढे तो शॉक्ड हुए ही, वो तीन सोए सूरतें भी शशदर हुए नू का चेहरा देखकर यही सोच रहे थे, इस बंदे को अल्लाह ने आखिर इतना टैलेंट कैसे दिया कि ये खराफाती दिमाग इतना स्पीडी चलता है। अब तो ये कहना दुरुस्त था कि नू की अपनी टीम हैरानो सुन हुई थी। उफ, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं अजूबा हूँ? नू ने चिढ़कर पांचों बाशिंदों को घर का सभी घूर जो रहे थे। फिर सब ने बैक वक्त सर हिलाया तो नू ने हर जलसा होते सर खुजाया। नू, इतना प्यारा दिल है आपका, मेरी आंखों में आंसू आ गए। नामा ने हाथ में पकड़ा बाउल मानिया को थमाते फिल्मी लहजे में आंखें पिटपिटाई तो वो दबा सा मुस्कुराता नजर आया। मेरी ओरिजिनल मामा की अक्लो फरासत को नजर ना लगे, हाय। मानिया ने तो पूरा बाउल ही वार डाला, जबकि नू ने बेचारी सी नजर अमाइल पर डाली, जिससे कह रहा हो तू पीछे ना रह भाई, भाई आप हीरे हैं। अमाइल ने दांत दिखाए, मेरे हाथ के तराशे हुए, शाबाश लड़के। नामा ने उसकी कमर शाबाशी से थपकी और इस बीच वो दो यार कुछ खुसर फुसर फरमाकर वापस हमतन गोश हो चुके थे। क्या वो दोनों मानी हुई हैं? बड़े संजीदा तासुरात के साथ हिरद ने फिरोज को आगे किया कि वो ही जरा तसल्ली करें, क्योंकि उनकी जरा कम टांग खींची जाती। आपने सालिम दुकान का नाम सुना है? नू ने चमकती आंखें लिए दोनों को देखा। अब की बार सबने नासमझी से नू को देखा, अपनी टीम ने भी, जबकि नू और रमाइल पुरस्कार से हंसे, क्योंकि लेडीज को मनाने का काम फातिमा, मिकाइल दुगान और सारिम के सुपुर्द
اور اس سے پہلے ہی ڈال آئے تھے۔ دشا آسان ٹارگٹ تھی۔ تبھی میکائل دوغان کو یہ فرض سونپا گیا کہ ان کا دشا پر ذرا روب قائم تھا۔ جبکہ وہ چھٹ کے دونوں پہلے ابدار صاحب کے گھر پہنچے تھے۔ سریا نے ابدار صاحب کا آفس ہی سنبھال لیا تھا، وہ فری نہیں رہنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ لوگ آفس ہی پہنچے۔ میں منانے میں اچھی ہوں کیا سارم؟ وہ لوگ ویٹنگ آفس روم میں لا بٹھائے گئے۔ جب فاطمہ نے نروس ہوتے سارم کا ہاتھ کس کے پکڑا، آپ نے ماما کو مینٹلی ان مہینوں کافی حد تک نارمل کر دیا۔ آپ منانے میں نہ صحیح، سمجھانے میں بہت اچھی ہیں فاطمہ۔ اب جا کر فاطمہ کو تسلی مل گئی تو میٹھا سا مسکرائی۔ سریا کو جب بتایا گیا کہ نو کا چھوٹا بھائی ود وائف آیا، وہ اپنی میٹنگ جلدی ختم کیے انہیں مزید انتظار نہ کرواتی ملنے پہنچی۔ دونوں کو بہت پیار سے اس نے ویلکم کیا۔ تم دونوں گھر آتے نا، یہاں تو میں تم دو کی خاطر تواضع بھی نہیں کر سکوں گی۔ سریا نے لاؤنج کی طرف آ کر ان کو بٹھایا اور خود بھی آفس لیڈی بنی بہت ہی بدلی لک کے ساتھ مسکراتی سامنے ہی بیٹھی۔ شاید جس قید میں رہ کر سریا بطول کے رنگ جھڑ گئے، وہ بھائی کے ساتھ اور بیٹے کی واپسی نے واپس ذات پر اڑا دیے، اور ابھی کمی تھی کہ ان کی مسکراہٹ لوٹ آتی، جو شاید بس حیرت قریشی کے بس کی بات تھی۔ وہاں بھی آ جائیں گے رات میں آنٹی، ابھی ہم رات آنے کی اجازت ہی لینے آئے ہیں۔ سارم نے ہی مسکرا کر مدعے پر آتے بات کا آغاز کیا، جبکہ سریا ذرا کنفیوز ہوئی، دونوں کو باری باری دیکھا۔ میں سمجھی نہیں میرے بچوں، جیسے وہ میرے امائل اور مانیہ کا گھر ہے، ویسے تم دو کا، نو اور ناما کا ہے، پھر اجازت کیسی؟ وہ ایسے سادہ جواب کو دینے کے ساتھ پریشان ہوئی، جبکہ وہ دو مسکرائے۔ اجازت اس کی کہ کیا ہم ہیرت انکل کے لیے آپ کو آپ کے بھائی سے چرا لے جائیں پھر؟ اس بار فاطمہ نے نرم سے لہجے میں بہت سمان بھرتے کہا، جبکہ سریا یکدم چپ سی ہو گئی۔ ہیرت نے اتنے ماہ سے مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی، بیٹے کی ماں کے ناطے بھی حال نہیں پوچھا، تو وہ دوبارہ سے مجھ سے نکاح کیوں کرے گا؟ سریا کا سوال برحق تھا، جس کا جواب نو اور امائل نے ان دو پیغام رسائی کرنے والوں کو ازبر کیے بھیجا تھا۔ آپ عدت میں تھی شاید اس لیے۔ پھر یہ بھی تو دیکھیں آپ چھوڑ کر گئی انہیں، وہ تو آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ سب سے بڑی بات، انہوں نے آپ کے بیٹے کو اتنے سال سنبھالا اکیلے، تھوڑا تو آپ کو بھی پلٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ان بچوں کو اب کیا کہتی، سمجھ سے باہر ہوا۔ وہ ایسا چاہتا ہے کیا؟ سریا نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سوال کیا۔ وہ تو راضی بیٹھے ہیں آنٹی، بس عدت ختم ہونے کا ویٹ کر رہے تھے۔ دیکھیں آپ ہمیں چھوٹا سمجھ کر ہچکچائیں مت، ہم دونوں بہت سمجھدار ہیں، تو آپ بتائیں ہم آ جائیں رات کو ڈھول وول لے کر؟ سارم نے اس بار ذرا شوخی سے پوچھا۔ فاطمہ نے بھی امید افزا ہوئے ان کو دیکھا، جو دھیما سا مسکرا کر سر ہلا گئی۔ اگر وہ مجھے موقع دینا چاہتا ہے ہمارے امائل کے لیے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم سب آ سکتے ہو گھر۔ سریا نے دھیما سا نرم لہجے میں جب جواب دیا تو سارم فاطمہ تو خوشی سے مسکرائے ہی، دور کے پاس کھڑے ابدار صاحب کا دل کھل سا گیا، آنکھیں خفیف سی نم پڑی۔ ابدار صاحب نے فون نکال کر نو کو گرین سگنل دے دیا، کیونکہ یہ سب ملے ہوئے تھے۔ جبکہ دوسری طرف دوغان ولا میں سٹنگ لاؤنج میں رکھے کاؤچ پر اس وقت دیشا اور میکائل بیٹھے تھے۔ دونوں پرانی باتیں چھیڑ کر گلے شکوے اور حساب کر رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے بہرحال بہت زیادتیاں کی تھیں۔ کیا تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے ابھی بھی؟ آخر شکوے تھمے تو میکائل نے دوستانہ سے انداز میں دیشا سے سوال کیا، تو وہ زخمی سا مسکرائی۔ ہاں، اب وہ کافی بدل گئی تھی، وہ اب اپنے بچوں کے لیے جیتی تھی۔ اس نے بال بڑھا لیے تھے، وہ ڈریسنگ سادہ کرنے لگی تھی، وہ اب سچ میں عورت نہیں ماں لگتی تھی، جسے سجنے سنورنے کی فرصت ہی نہ تھی۔ ناما کا دھیان رکھنے میں ہی اس کا دن نکل جاتا، کیونکہ جب نو ولا نہ ہوتا تو اکثر دیشا ناما کے آس پاس رہتی، تاکہ ناما کو کچھ بھی چاہیے ہو وہ دے سکے۔
اب تو مجھے بس میرے تینوں بچوں سے محبت ہے، تم سے محبت نہیں رہی، پر نفرت بھی نہ ہو سکی کیونکہ تم مجھ سے کی زیادتیوں میں برحق تھے میکائل۔ بہت دیر سوچنے کے بعد دیشا نے جواب دیا، ہم زندگی میں بس ایک بار محبت کرتے ہیں جو سچ میں محبت کہلانے لائق ہوتی ہے دیشا۔ میں نے وہ انایا سے کی، اسے مرتے وقت جانتی ہو کیا ڈر تھا کہ کوئی میکائل دغان کے اس کے علاوہ قریب نہ آ جائے، اور دیکھو میں نے اس کے ڈر کو اس کے مرتے ہی سچ کر دکھایا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہوئی تو غلط تم نہیں تھی، لا حاصل کو حاصل کرنے کی تمہاری کوشش غلط تھی۔ میں تمہارے بچے کا باپ بن کر بھی تمہارا نہیں ہو سکا، اسے انصاف ہو یا عنایا کیا سمجھ سے باہر ہے، اور تمہارا میری زندگی سے نکل جانا میرے لیے عنایا سے کی زیادتی کی معافی مانگنے کا موقع ہے۔ تو میں بہت خوش ہوں، وہ 20 سال تک میرے خواب میں آئی تو روٹھی ہوئی، پر اب تھوڑی تھوڑی آمادہ دکھائی دینے لگی ہے۔ ایک تمہارے میری زندگی سے نکلنے نے بہت کچھ ٹھیک کر دیا دیشا، صرف میرے لیے نہیں، یہ سب ٹھیک ہونے کی دستک تمہارے دل پر بھی دی جانے والی ہے۔ ساتھ رہ کر وہ اچھے ہمدرد ضرور بن گئے تھے، کبھی کبھی ہم غلط بندھنوں میں بند کر بھی بہت کچھ اپنے نام غلط لکھوا لیتے ہیں، جیسے شاید ان دو کے بیچ ہمدرد کا رشتہ زیادہ معتبر اور عمدہ بنتا۔ کیسی دستک! وہ ناسمجھی سے میکائل کا چہرہ تکنے لگی۔ فیروز سلطان تک واپسی کی دستک! وہ تمہاری زندگی میں آئے سارے مردوں میں واحد ایسا تھا جو سچ میں تم سے وہ والی محبت کرتا ہے جو بس ایک بار ہوتی ہے دیشا۔ میکائل نے اپنے لہجے کو مزید شیریں کیا۔ دیشا کی اداس سی آنکھیں نمی سے بھرنے لگی، لیکن اس نے کہا تھا، اس نے مجھے معاف کر دیا، اور اب سب ختم۔ اس نے نہ واپس مجھے بلایا، میں نے پلٹنے کی کوشش کی، نہ میں نے پلٹنے کی کوشش کی۔ وہ مجھ جیسی مصیبت ایک بار پھر زندگی میں ڈیزرو نہیں کرتا میکائل، پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ ہے۔ وہ نظریں جھکا کر اپنا گرین ٹی مگ اٹھائے دوسری جانب دیکھنے لگی، جبکہ میکائل دل فریب مسکرائے۔ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ تمہاری زندگی میں آئے سب مردوں میں سے بس وہی دل کا مریض بنا۔ اس بار میکائل کا لہجہ بہت کچھ جتانے سا تھا۔ وہ پھر سے میکائل کو دیکھنے لگی، پلکوں پر جیسے شبنم سی آ ٹکی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو میکائل؟ وہ نمدیدہ نگاہوں سے دیکھے جھنجھلائی۔ واپس چاہتی ہو اسے اپنا؟ اس بار سوال سچ میں دوستانہ لہجے میں آیا۔ ہاں، پر وہ نہیں چاہے گا۔ وہ خطرناک حد تک نا امید و مایوس تھی۔ چاہتا ہے۔ آج رات سب بچے پلان کر رہے ہیں، سریا بابی اور ہیرت بھائی کے ساتھ ساتھ تم دو کے نکاح کی بھی۔ وہ بڈھے تو مان گئے، تم بتاؤ کیا جواب ہے تمہارا؟ سلطان ولا، جو استنبول کے سب سے مہنگے اور خوبصورت گھروں میں شمار ہوتا ہے، اسے کسی اور کو بسانے کی اجازت دے دو گی؟ کیا تمہیں اپنا گھر نہیں چاہیے؟ کیا فیروز کے ساتھ گزرے ان 5-6 سالوں کے بیچ تمہیں کبھی بھی اس کی لٹائی محبت سے انسیت نہیں ہوئی؟ وہ کسی کو بھی اپنے ہلاک کردار سے اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں، تم کیسے نہ ہوئی دیشا؟ بہت سا درد تھا میکائل کے لہجے میں، جبکہ دیشا نے نظریں جھکا لی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب مضبوط نہیں رہی، بات بات پر رو پڑتی ہے۔ ہاں، اس کے آنسوؤں نے میکائل کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا تھا، اور میکائل خوش تھے۔ وہ سارے جواب دل سوز تھے، پر مثبت رنگوں میں لپٹے تھے۔ میکائل نے بھی نو کو سگنل دے دیا، جبکہ تیاری شروع کروانے کا کام امائل اور مانیہ کے سپرد کیے۔ وہ ذرا روم میں آیا تھا کیونکہ ناما کو واش روم جانا تھا۔ وہ ہر گھنٹے واش روم جا جا کر تھک جاتی تھی۔ نو نے بابا کے گرین سگنل کو دیکھتے گہری اسمائل دی، اور اسی بیچ اس کی بیبی بم حسینہ واش روم سے کتائی ہوئی نکلی تو نو اس کی بری بنائی شکل پر مسکراتا اس کی طرف بڑھا۔ نو، میرا پیٹ کچھ زیادہ ہی ہیوی نہیں ہو رہا؟ ایسا لگ رہا ایک نہیں 4 بچے ہوں۔ میں باقی کے 3-4 ماہ کیسے سروائیو کروں گی؟ اف، میں تھک گئی۔ وہ رونے کی دہانے آتی نو کے عقب سے ہسارتے ہی اپنا وزن اس پر ڈال گئی۔ کیا کیا سوچا تھا نو نے کہ یہ لڑکی بیبی بم کے ساتھ ہاٹنس پھیلائے گی، پر اس کی تو سستی ہی کم ہونے پر نہ آ رہی تھی۔ ابھی تو تم ہاٹ لگنا شروع ہوئی ہو۔
باقی ہر طرف سے پرفیکٹ شیپ میں اور پیٹ گول مٹول. مجھ سے پوچھو تمہارا یہ روپ کتنا قاتلانہ ہے. ٹو نے اس کے پیٹ کے ابھار پر ہاتھ سہلاتے ساتھ میں لاڈلی کی گال چومی تو وہ اداس سا بلش کی. آئینے میں وہ خود کو بس نوح کے یوں پاس ہی ہاٹ لگتی کیونکہ وہ تھا ہی ایسا. بس کرے نو، کہاں ہے قاتلانہ؟ اتنا پیٹ تو 7 منتھ میں ہوتا ہے، اوپر سے بار بار واش روم جانا. پھر میرے سے تو لگتا ہے عنقریب چلا بھی نہیں جانا. وہ پھر سے دکھی ہوئی. نو نے مزید لاڈ جتاتے گرفت مضبوط کی. میں اٹھا کر پھر لوں گا، تمہیں کیوں فکر ہے اس کی؟ وہ دھیما سا مسکرائی. آپ کو رسک پر خود ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے، ریس میں بھی پارٹ نہیں لے سکی. پھر میری حالت نے کچھ کرنے جوگا نہیں چھوڑا. کیسے فکر نہ کروں؟ اب تو دل چاہتا ہے آپ کو کوئی اور ڈرائیور رکھنے کی اجازت دے دوں. جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں میرا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے. اس لڑکی کی فکریں ایسی ہی تھی، جب شروع ہوتی تو تھمنے کا نام نہ لیتی. دل دھک دھک نہیں کرتا، بیبی بوائے اندر ہونے کا احساس دلاتا ہے میری جان. خیر یہ چھوڑو، بتاؤ خوش ہو ماما بابا کے لیے؟ وہ اس سے بھی ایک بار پھر تسلی کروانا چاہتا تھا. ناما نے اس کے پیٹ پر بندھے ہاتھ کھولے اور ذرا سنبھل کر سامنے ہوئی. پوری آنکھیں بے حد خوشی سے بھری تھیں. بہت خوش. آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ ناما نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا تو نو نے اس کے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ناما کا ماتھا سودگی سے چوما. بس تمہارا اثر ہے مجھ پر ہے. تمہیں اب بڈیز کے نکاح کے بعد ایک سرپرائز دوں گا. شاید جو تم اپنی طبیعت سے بیزار ہو اس سے باہر نکل آؤ. نو نے اسے تجسس میں ڈالتے ایکسائٹ کیا. وہ ہوئی بھی. مجھے شدت سے انتظار ہے. وہ چہکی. میری ہاٹیسٹ گرل، تمہیں پتا ہے تم مجھ سے بھی زیادہ گلو کرتی ہو اب. وہ اسے ایسے کئی اظہار دیتا تھا جنہیں سن کر ناما میں اس پریگننسی ٹائم کو گزارنے کی ہمت آتی. نہیں، جب آپ بتاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے. اس کے گلے میں باہیں پروئے بولی. ناما کی مسکراہٹ وہ ایسے ہی واپس لوٹا دیتا تھا. میری جان، کچھ چاہیے تمہیں؟ جب تک ہم رات کے لیے تیاری کرتے ہیں تم ریسٹ کر لو تھوڑا. وہ اس کی تھکن کا خیال کرتے بولا تو ناما نے جلدی سے نفی میں گردن ہلائی. آج اسے کہاں آرام کی طلب تھی. نہ، میں فریش ہوں. مجھے بھی سب تیاریوں میں گھسنا ہے اپنے بیبی سمیت پلیز. وہ جلدی سے معصومیت سے اصرار کرنے لگی. ٹھیک ہے لیکن تھک مت جانا. پھر ایسے رات میں ٹن ہوتی ہوں میں کس سے بھی محروم ہو جاتا ہوں. نو نے اس کی گال سہلاتے شکوہ کیا. وہ اضافی گلاب لگنے لگی تھی، اوپر سے ڈریسنگ بھی ذرا کھلی تھی. ایک باریک شال اپنے گرد اوڑے رکھتی تو زیادہ ہی حسین لگتی. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے نا. یہ بگ بوائے جب باہر آئے گا پھر ہم مل کر آپ کو گسیاں کریں گے یا آپ کے گالوں پر میں لپس پر اوکے. وہ دور کے خواب دکھا رہی تھی اور اف معصوم سا نو اس کی باتوں میں آ رہا تھا. ڈن. آ جاؤ ہم دونوں کے لیے کچھ ڈیشنگ سا ڈریس سلیکٹ کرتے ہیں. آج دلہے لگنے چاہیے وہ. امائل اور مانیہ کو میں نے سریا آنٹی کی طرف بھیجا ہے تاکہ ذرا ادھر بھی ان کو تسلی ملے تھوڑی. نو نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے دروازے کا رخ کیا تو وہ ڈور کے پاس آ کر رکی اور نو کو سافٹ سی کس کیے اسمائل کرنے لگی. نو نے جواباً اسے پیار بری بے خودی سے دیکھا. پھر دونوں ہی ذرا سنجیدہ ہوتے باہر نکلے جبکہ دوسری طرف سریا بطول گھر آ چکی تھی اور امائل اور مانیہ ان کے دائیں بائیں بیٹھے تھے. سریا کا ایک ہاتھ امائل کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا مانیہ کے ہاتھ میں. میں نے بہت سالوں ڈیڈی اور آپ کو ساتھ دیکھنے کی حسرت پالی ہے. اب اس حسرت کے دور ہونے کا وقت ہے تو آپ کیوں رو رہی ہیں؟ امائل کا لہجہ اداس تھا اور مانیہ اس سے دگنی افسردہ کیونکہ سریا کا احساس سے جرم ہرا ہو گیا تھا. اس لیے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا. وہ کیسے مان گیا ایسی عورت کو اپنا ساتھ دینے کے لیے جس نے اسے بری طرح دھتکار کر چھوڑا تھا. سریا کی آواز ابھی بھی بھیگی تھی، لہجہ کانپ رہا تھا کیونکہ وہ آپ پر آج بھی رکے ہیں. ناراضگی اور لاپرواہی کے خول تلے ان کی وہ ذات چھپی جسے بس آپ کی پرواہ ہے، آپ کی چاہ ہے.
भले हम सब मस्ती मस्ती में ये दो निकाह करवा रहे हैं, पर आप चारों इन जुड़ते रिश्तों की असल अहमियत से वाकिफ होंगे। इस उम्र में जब मनपसंद साथी हाथ थामने को हो तो सांसें आसान हो जाती हैं। वो बेहद मोहब्बत से सुरैया के आंसुओं को पोंछता गया और इस औरत को तसल्ली थमा गया। तुम मुझे मामा कहोगे फिर? इस सवाल पर तो हमाइल और मानिया दोनों की आंखें सुर्ख पड़ी। कहूँगा, वो भी जरा जज्बाती हुआ, जबकि सुरैया ने दोनों को होठ से लगाते भीगी आंखों से मुस्कुराकर हाँ की, जबकि फिर अपने आंसू खुद साफ करे। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और पलटकर अपने बेकरार बच्चों की तरफ देखा। इस वक्त माहौल थोड़ा जर्दा हो रहा था। हिरत को मुझ पर पिस्ता कलर बहुत अच्छा लगता था। मैं अपना इसी कलर का ड्रेस निकालती हूँ, फिर बुरी तो नहीं लगूंगी ना? मानिया और अमाइल ने उदास आंखों समेत हंसकर जल्दी से नफी की, तो सुरैया जज्बाती सी वहां से गई, जबकि मानिया जल्दी से अमाइल की बाजू के हिसार में लगती उसके सीने में छुपी। तो अमाइल घबराया। मेरी डार्लिंग को क्या हुआ? वो ऐसी थी जैसे रोज ही थी, तभी तो वो परेशान हो गया। तुम उन्हें ममा कहोगी ये सोचकर दिल भर आया। वो अपनी आवाज को डूबने से बचा ना सकी। अमाइल ने बाजू मजीद कस से लिए। मानिया पर टूट कर प्यार आया। तुम मेरी हर खुशी मेरे साथ देखोगी, जियोगी, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में ये सारे सुख साथ लाई। मैं बहुत खुश हूँ मानिया। वो इतना खुश था कि वो मानिया उसके रूबरू होती उसकी दोनों गालों को लाड से चूमने लगी। तुम्हारी खुशी के हर पल पर वारी जाऊं। आओ उनकी सजने में मदद करते हैं। हमारा रोमांस तो चलता रहता है, आज बुड्ढों को मौका देते हैं। वो एकदम सारी उदासी छोड़े चहक उठी, जबकि अमाइल तो ताउम्र के लिए अपनी इस वाइन बॉटल के आगे सरहम कर चुका था। अब कहाँ मजाल थी इनकार की। वल्लाह ये दो निकाह इतने हसीन हुए कि किसी ने सोचा ना था। पहले सबीबदार साहब की तरफ गए। हिरत साहब और सुरैया में अभी कोई बात ना हुई, पर वो वापस एक दूसरे के हो गए। जबकि उसके बाद ये रौनकें फिर दुकान विलास सजी और दिशा भी फिरोज साहब की हो गई। ये सच में ये सच में बेइंतहा खूबसूरत था। और अब बाकी की खूबसूरती नो पूरी करता जब वो नामा को इस पेनलेस डिलीवरी के साथ उनके ट्विंस का बताने वाला था। याहू! जी जनाब, तो लास्ट एपिसोड का सेकंड पार्ट आपको कैसा लगा? यकीनन अच्छा होगा। आखिरी पार्ट जो बहुत बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा, मे बी घंटे से भी ऊपर एपिसोड होगी, वो लास्ट पार्ट होगा। उसमें सारिम की शादी भी होगी, उसमें बेबीज भी होंगे, सब कुछ होगा, मतलब फुल ऑफ पैकेज एपिसोड होगी। और इन बुड्ढों का भी एक एक सीन होगा, वो तो मैं नहीं भूलूंगी। तो स्टोरी थोड़ी और 4-5 माह आगे मजीद जाएगी जब बेबी होगा, तो उसके साथ सारिम और फातिमा की शादी होगी, तो वो सब कुछ मैं दिखाऊंगी। और मिलते हैं फिर लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। आज की एपिसोड कैसी लगी तफसीली तबसरा देना मत भूलिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।